السلام علیکم. دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از ریکوڈک ایگریمنٹ. آج کے پریس میں ریکوڈک ایگریمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ ایگریمنٹ اصل میں ایک چٹان اور سخت جگہ کے درمیان پھنسا ہوا ریکوڈک سونے اور چاندی کے منصوبے کا ایک معاملہ ہے، جس کے حوالے سے جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے 11 بلین کے تنازع میں سے ایک ایسا انتخاب کیا ہے جسے کچھ لوگ تعریف کے قابل سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس منصوبے کو بحال کرنے اور اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کینیڈا کی ایک مائننگ کمپنی بیرک گولڈ اور اس کی چلی پارٹنر اینٹوفاگاسٹا کے ساتھ جو طے پانے والے حتمی معاہدے ہیں، ان کو ایسی صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کسی دوست ملک کے ساتھ سرمایہ کاری کرتا ہے تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہت منفی اثر کے طور پہ ظاہر آتا ہے. تو اگر یہ انویسٹمنٹ اور یہ ڈیل ہو جاتی ہے، یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پاکستان کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو ختم کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی. در حقیقت اگر معاہدے پر کچھ زیادہ احتیاط سے بات چیت کی گئی تو جو حکام ہیں ان میں سے چاغی میں ایک ریفائنری قائم کرنے کے لیے بیرک سے وعدے بھی حاصل کیے جائیں گے، تاکہ جو شفافیت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ہیرا پھیری نہیں کی جائے گی اور کن چیزوں کو کتنی مقدار میں مائننگ کے تھرو نکالا جائے گا اور وہ ملک سے باہر بھیجی جائیں گی. ان ساری چیزوں کو یقینی بنایا جا سکے گا. پھر بھی یہ امید کی جانی چاہیے کہ اس میں شامل تمام جو فریقین ہیں، جتنے بھی پارٹنرز ہیں، انویسٹرز ہیں، بیرک، مرکز اور بلوچستان، سب کے سب ان سب کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے طریقہ کار پر متفق ہوں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے سب مل بیٹھ کے کہ کوئی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے لوگ، کیونکہ جب بھی کسی ملک سے کوئی پریشیس میٹل جو ہے وہ خام مال کے طور پر نکالی جاتی ہے اور اسے ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، تو اس بات کا خیال خاص طور پر رکھا جائے کہ جو لوگ ہیں اسپیشلی بلوچستان کے، ان کے حصے میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو. اور اس پر مزید بات یہ کی گئی ہے کہ جو نئی ڈیل ہے وہ ماضی میں ایک بڑی بہتری دکھائی دیتی ہے. مطلب ماضی میں جتنی بھی ڈیلز ہوئی تھیں اس کی نسبت ایک بڑی بہتری دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے پاس اس پروجیکٹ میں سے کل شیئر ہولڈر کا 75% موجود تھا، جس کا جو ممکنہ بل ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑے سونے اور چاندی کی کان کا بل سمجھا جاتا تھا، جس نے جو ذخائر ہیں وہ 2 لاکھ ٹن تانبے کی پیداوار کے قابل تھے. اور اس کے علاوہ تقریباً 50 سالوں تک ایک سال میں 2,50,000 سونے کی جو اماؤنٹ تھی وہ اس میں سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. 10 سال کی قانونی جنگ کے بعد اب یہ طے پانے والے نئے معاہدے کے تحت جو بیرک ہے اس کو منصوبے کی ملکیت کا ½ حصہ دینے کے بارے میں معاہدہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان اور جو 3 وفاقی سرکاری فرمیں ہیں ان کو باقی میں سے 25% حصہ ملنے کے امکانات ہیں. بین الاقوامی جو بات چیت ہے اس کے ذریعے عدالت نے بیرک اور اینٹوفاگاسٹا کے مشترکہ منصوبے کو ریکوڈک تیار کرنے کے لائسنس سے انکار کرنے کے فیصلے کے خلاف $11 بلین جرمانے کا حکم دیا ہے. تاہم اسلام آباد اینٹوفاگاسٹا کو $900 ملین ادا کرے گا جو اس منصوبے سے باہر نکل رہا ہے اس کے شیئر ہولڈر کی خریداری کے لیے. بلوچستان حکومت اس معاہدے پر اسلام آباد کے ساتھ ہے، جیسے کہ BPNM والے، لیکن کچھ بلوچستان قوم پرست جماعتیں ہیں جو ابھی بھی خوش دکھائی نہیں دیتی اس منصوبے سے، جیسے کہ JUIF والے لوگ جتنے بھی ہیں. اور جس طرح حکومت نے ریکوڈک کے سلسلے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحت جو تحفظ ہے اس کی جو ضمانت ہے وہ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے غیر سرمایہ کاری کو جلد از جلد پیش کیا. اس کا ایک بل مانگا گیا تھا عدالت کے تھرو، وہ انہوں نے جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ جو اس پہ دستخط کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 15 دسمبر دی گئی تھی، اسی تاریخ کو یقینی بنایا جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ریکانسٹیٹیوٹڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ایک سرمایہ کاری کا زیادہ تر جو ہے وہ حق وہ انویسٹرز کے حق میں ہی جھکا ہوا ہے. لیکن وہ ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہاتھ میں ایک پرندہ ہے تو جھاڑی میں 2 قیمتی ہیں. تو یہ آگے بڑھنے اور معاہدے کا بہترین استعمال کرنے کا وقت ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آگے ان فیوچر یہ جو منصوبہ ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، علاقائی معیشت کو فروغ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، لوگوں کے لیے روزگار، خوراک، پینے کا صاف پانی، ان سب چیزوں کے اندر فراہمی پیدا کرے گا اور اضافہ کرے گا، جس سے بلوچستان میں ترقی کے اہم مواقع لائے جا سکیں گے. تاہم اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری پالیسیز
ساز جو ہیں، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، انہیں وہ ایسی صلاحیتیں پیدا کریں اپنے اندر کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تاکہ بین الاقوامی معاہدوں کو ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا جا سکے، نہ کہ سرمایہ کاروں کے لیے. So this is all about today's first editorial. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.